نے اس انداز کو اختیار کیا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں پستانوں کے درمیان باندھ لے۔ نماز میں اختصار جائز نہیں، اور اختصار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں کوکھوں یا کسی ایک ہاتھ کو اپنی کسی ایک کوکھ پر رکھنے کا نام اختصار ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اختصار سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اتنا مختصر اور جلدی کر کے ادا کیا جائے جو نماز میں مطلوبہ اطمینان و سکون کے منافی ہے۔ نمازی دوران نماز اپنے مقام سجدہ پر نظر رکھے اور سر کو جھکائے رہے اور اپنی نگاہوں کو زمین کی طرف رکھے۔ برادران اسلام، سینے پر دونوں ہاتھوں کو باندھ لینا، سر کو جھکائے رکھنا اور نگاہوں کو جائے سجدہ پر جمائے رکھنا عزیز و غالب ذات الہی کے سامنے تذلل و انکساری کی ایک شکل اور اپنے رب کے سامنے با ادب کھڑے ہونے کا ایک انداز ہے۔ لہذا اسی انداز کو اپنانے کی کوشش کریں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے نمازی بندے کے روبرو رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ جھانکنے لگے۔ اب تکبیر تحریمہ کے بعد افتتاح و آغاز نماز والی وہ عظیم دعائیں کریں جو کہ اس مقام پر کی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تکبیر تحریمہ کے بعد کچھ دیر سکوت و خاموشی اختیار فرماتے ہیں، اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ دعائیں سکھلائیں، اور اس موقع کے لیے دعا و ثنا کی کئی انواع و اقسام ہیں، لہٰذا ان میں سے کبھی کوئی پڑھ لیا کریں اور کبھی کوئی دوسری اختیار کر لیا کریں۔ افتتاح و آغاز کی ایک مشہور دعا و ثنا یہ ہے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پاک ہے تو اے اللہ اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ، اور تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے، تیری عظمت و بزرگی بہت بلند و بالا ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ افتتاح و آغاز کی دوسری دعا یہ ہے: اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ، میرے اور میری خطاؤں کے مابین اتنی دوری کر دے جتنی کہ تو نے مشرق و مغرب کے مابین کی ہے۔ اے اللہ، مجھے خطاؤں گناہوں سے یوں پاک کر دے جس طرح کے سفید کپڑے کو دھو کر میل کچیل سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے میرے گناہوں سے پانی، برف اور اولوں کے ساتھ دھو دے۔ اسی طرح کی بعض دیگر افتتاحی دعائیں بھی ہیں، جن میں سے بعض تو خاص قیام اللیل یعنی نماز تہجد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، انہیں متعلقہ کتابوں سے دیکھا اور یاد کیا جا سکتا ہے، اور ان کی دیگر تفصیلات کے لیے اہل علم کی نماز سے تعلق رکھنے والی کتابوں، مثلاً علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتاب صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من التکبیر الی التسلیم وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ نماز کے دوران نمازی کی نظریں مسلسل مقام سجدہ پر ہی رہیں سوائے وقت تشہد کے۔ قادۂ تشہد کے دوران نمازی کی نگاہیں انگشت شہادت پر رہنی چاہیے، جو کہ پورے تشہد کے دوران ہی تسبیح و وحدانیت الہی کا اشارہ کرتی رہتی اور حرکت میں رہتی ہے۔ دعا و ثنائے افتتاح کے بعد نمازی شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور یہ کہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان سے، اس کے چوکے سے، اس کی پھونک سے اور اس کی تھوک و جادو سے۔ اگر کوئی نمازی ان الفاظ میں چند مزید الفاظ کے اضافے والا دوسرا تعوذ اختیار کرتا ہے تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ دوسرا تعوذ یہ ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ میں بہت سننے والے اور بہت علم والے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان سے، اس کے چوکے سے، اس کی پھونک سے اور اس کی تھوک و جادو سے۔ یہ تعوذ صرف پہلی رکعت کے شروع میں ہی پڑھا جائے گا،
جیسا کہ متعدد اہل علم نے اسی بات کو ترجیح دی ہے۔ اس کے بعد نمازی بسملہ یعنی بسم اللہ پڑھے اور یہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں جو کہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ کو مسلسل سرن یعنی امام کا بلا آواز پڑھنا ہی راجح ہے۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ کے بعد نمازی سورۃ الفاتحہ پڑھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا صلاۃ لمن لا یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ اگر نمازی نو مسلم ہو یا سورۃ الفاتحہ کو جلد زبانی یاد نہ کر سکتا ہو تو وہ یاد کرنا شروع کر دے اور سر دست یہ پڑھتا رہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کی ذات پاک ہے اور ہر قسم کی تعریفیں اسی کے لیے سزاوار ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور مجھ میں نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ نماز سری یعنی بلا آواز قرأت والی ہو یا جہری یعنی بلند آواز سے قرأت والی، ہر نمازی کے لیے ہی ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کی قرأت کرنا اور اس کا پڑھنا واجب ہے، اور کوئی نمازی جب سورۃ الفاتحہ کی قرأت سے فارغ ہو جائے تو آمین کہے، اور آمین بلند آواز سے اور آواز کو ذرا لمبا کھینچ کر کہنا چاہیے۔ جب سورۃ الفاتحہ کی قرأت سے فارغ ہوں تو اس کے بعد قرآن کی کوئی دوسری لمبی یا چھوٹی سورت بھی پڑھیں۔ نماز کے دوران شیطانی وسوسوں کا دفاع کریں، اور وہ نماز سے دھیان ہٹانے کے لیے جو کوششیں کرتا ہے ان کا دفعیہ کرنے میں کوشاں رہیں، اور اگر اس کا وسوسہ و تشویش زیادہ شدت اختیار کر جائے تو اسے دور کرنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کریں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور بائیں طرف 3 مرتبہ ایسے تھوکیں کہ منہ کی ہوا کے ساتھ ہی معمولی سا لعاب دہن بھی اس میں شامل ہو۔ جب کسی صورت یا کسی صورت کی بعض آیتوں کی قراءت سے فارغ ہو جائے تو نمازی چھوٹا سا سکتہ یعنی خاموشی اختیار کرے جو اس قدر ہو کہ جس میں چند لمحے سانس ہموار و درست کی جا سکے، اور اس سکتے یا خاموشی کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے سانسیں ہموار کرنے کے علاوہ قراءت اور تکبیر رکوع میں فصل و علیحدگی کی جا سکے گی۔ نماز میں دوران قیام یہ دوسرا سکتہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پہلا سکتہ تو تکبیر تحریمہ کے بعد ہے تاکہ اس کے دوران ثناء و دعائے افتتاح پڑھی جا سکے، اور یہ دوسرا سکتہ اس لیے ہے کہ قراءت اور تکبیر رکوع کے درمیان فصل یا علیحدگی کی جا سکے۔ البتہ سورۃ الفاتحہ کی قراءت اور کسی دوسری سورت کی تلاوت کے مابین والا سکتہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ قراءت اور سکتے کے بعد جب سانسیں ہموار ہو جائیں تو رکوع جانے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں اور رکوع کریں۔ نمازی رکوع یوں کرے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو نہ صرف اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھے بلکہ انہیں خوب جما کر گھٹنوں پر رکھے، ان سے گھٹنوں کو پکڑ لے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھے، اپنی کمر کو بالکل سیدھا کر کے بچھا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت رکوع میں اپنی کمر مبارک کو یوں سیدھا بچھا کر رکھا کرتے تھے کہ اگر آپ کی کمر اقدس پر پانی بہا دیا جاتا تو وہ کمر پر ہی اٹک کر رہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ کہا کرتے تھے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا، یا پھر آپ یہ کہتے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پاک ہے میرا رب اپنی عظمت اور اپنی تعریفوں کے ساتھ، اور یہ دونوں تسبیحات ہی صحیح اور ثابت ہیں۔ ان تسبیحات کے ساتھ ہی نمازی ان الفاظ کا اضافہ بھی کر سکتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت پاکیزگی والا، بہت مقدس ہے فرشتوں اور روح کا رب۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ اپنے